آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے اہل ایمان کی لعنت۔ کافروں کی تو ہو نہیں سکتی، ناس سے مراد مسلمان اور مومن لوگ ہیں۔ یہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں مرے، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے مومن لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اس آیت کے حوالے سے علماء نے یہی لکھا ہے کہ کافروں پہ اجتماعی طور پہ لعنت کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی اور بد دعا کی ان کے لیے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واقعی کفر کی حالت میں مرا ہے تو اس کا نام لے کے بھی اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ واقعی وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اب بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں لعنت کے لفظ، جن اعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرما دیے مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لعنت کا لفظ جو ہے یہ جہنم کو واجب کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے یہ۔ اور جن گناہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان میں سے خاص طور پہ 2-4 اعمال جو ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت عام، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی جو اہمیت ہے لوگ محسوس نہیں کرتے انہیں۔ فرمایا کہ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سود کے معاملے میں 4 آدمی ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، یہ 4 آدمی ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اس وقت تک جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے۔ جس بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے اس میں جو بھی کام ہے، خواہ وہ پیسے وصول کرتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یا ان کی تحریر کرتا ہے یا ان کی گواہی دیتا ہے یا وٹنس ڈالتا ہے یا جو کچھ بھی ڈالتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ۔ اسی طرح رشوت لینے والا اور دینے والا، ان دونوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ دونوں بھی لعنتی ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آدمی اس میں حصہ لے تو وہ بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک پھل فروش کو یہ پتہ ہو کہ جو انگور مجھ سے یہ خرید رہا ہے اس کی شراب بنے گی، اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو وہ بھی لعنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مصور پہ لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ملے گا، تصویریں بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے جن پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ آگے فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ توبہ کی مہلت دیے جائیں گے۔ جب عذاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی مہربانی کی وجہ سے
اتنا جو فضل فرمایا ہے کہ ساری عمر گناہ کرنے والا بھی اگر میرے دروازے پہ آخری وقت پہ آگے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا توبہ کا۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا، 1000 سال تک بھی انسان اس کی وہی تکلیف محسوس کرے گا جو پہلے دن آگ کی تکلیف محسوس کرے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی سزا ہے، ایسی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم جدلناہم جلودا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کے جسم کا گوشت جو ہے وہ جل جائے گا آگ کی وجہ سے تو ہم اس گوشت کے چمڑے کی جگہ پہ دوسرا چمڑا بدل دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال گزرنے کے باوجود اس عذاب میں کمی نہیں آنے دیں گے، اس تکلیف میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اس نے اپنی ساری زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، بڑے ناز و نام میں گزاری ہوگی، بڑے آرام میں گزاری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ایک جھلک دکھا کے لاؤ جہنم کی۔ جہنم کی جھلک لا کے دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ سناؤ کیسی ہے جہنم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہوگی وہ سارے عیش و آرام دنیا کے بھول جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، آرام دیکھا ہی نہیں۔ جہنم کی ایک جھلک سے یہ ساری دنیا کی زندگی بھول جائے گی۔ جتنے انسان ڈالر اور ریال اور کوٹھیاں اور کاریں کماتا ہے اور قبضے کرتا ہے ناجائز اور رشوتیں کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، مال غصب کرتا ہے، یہ سارے ایک لمحے کی بات ہے بس۔ یہ آکڑ پھاکڑ اور تکبر جو ہے اسی وقت تک ہے جب تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور جیسے ہی وقت آئے گا فرشتوں کے آنے کا یہ سارے معاملات انسان، یہ بیوی بچے بھی بھول جائیں گے، یہ اپنے عیش و آرام اور کوٹھیاں کاریں، یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ انسان کہے گا سب کچھ لے لو مجھ سے، بس میری جان کسی طرح بچ جائے۔ جس میں آج ہم غرق ہیں، ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کہے گا سب کچھ مجھ سے لے لے، مجھے آج چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی جہنمی جو ہیں وہ درخواست کریں گے کہ اپنے رب سے، حارس سے یا جو داروغہ ہوگا اللہ سے کہو کہ ایک لمحے کی ہمیں رخصت دے دے، ایک لمحے کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، ختم کر دے کہ نہیں بلکہ تخفیف کر دے۔ فرمائے اللہ فرمائیں گے اس کے جواب میں کہ انکم ماکثون، تم نے رہنا ہے اسی میں، اسی عذاب میں تم مبتلا رہو گے، نہ یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے اور نہ عذاب میں تخفیف آنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شہداء کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں بار 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 شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبب بتایا نہیں، اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح عقیدہ توحید ہے وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے، کوئی ول ونگ باقی نہ رہے، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ باقی نہ رہے۔ توحید کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں معاملہ بالکل صاف اور کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں سنو تمہارا الہ جو ہے الہ بس ایک ہی ہے، کوئی اور اس کے علاوہ الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس وہی ہے رحمان الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 8 دلیلیں دی ہیں، 8 ثبوت دیے ہیں کہ وہی ایک الہ کیوں ہے۔
اب جو کافر تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی، اچھا یہ کائنات کے سارے کام ایک ہی اللہ کرتا ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ یہ جو ہمارے لات اور عزا اور حبل ہیں، اصاف اور نائلہ ہیں، وہ اسی لیے تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ حضرت صاحب اولاد دیں گے، یہ حضرت صاحب سے دیں گے، یہ بیٹے دیں گے، یہ کاروبار دیں گے، یہ زندگی دیں گے، یہ فلاں کریں گے، یہ فلاں کریں گے، یہ سارے اسی طرح جس طرح ہماری درگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر درگاہ کا ٹھیکیدار الگ الگ بنا ہوا ہے۔ اولاد لینی ہے تو باہو صاحب کے پاس جائیں، کوئی مشکل کشائی کا معاملہ ہے تو 11ویں والے کے پاس جائیں، اور تقدیر بدلنی ہے تو امام بری کے پاس جائیں، اور بیڑی تکنی ہے تو عبد الحق کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں۔ یہ ہماری بھی درگاہ ہیں، بالکل وہی باتیں ہیں کہ کیا یہ سارے کام ایک اللہ ہی کر لیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ غلط فہمی لوگوں کی دور فرمائی ہے، اور یہ ہے صحیح امتحان، اس میں شک نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود عقل دے کے امتحان بڑا سخت لیا ہے، محدود عقل دے کے، چھوٹی عقل دے کے۔ اس چھوٹی عقل میں ایمان کے بغیر یہ بات آتی نہیں ہے۔ ایمان اگر نہ ہو تو یہ بات ذہن میں واقع نہیں آتی کہ اتنا نظام جو کائنات کا ہے یہ ایک ہی ذات چلانے والی ہے، یہ بات ذہن میں، چھوٹے ذہن میں آتی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایمان ہے جو لے آتا ہے، ایمان کے بغیر یہ نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے اور ایمان کو پکا کرنے کے لیے دلائل جا بجا دیے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور چیلنج کیا ہے کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میرا کوئی شریک ہے اس نظام کو بنانے میں یا چلانے میں، تو ان کاموں میں سے کون ہے جو میرے ساتھ شریک ہے؟ کون یہ کام کرتا ہے میرے ساتھ مل کے؟ وہ کام یہ ہیں: ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے دلیل ہے ایک اللہ ہونے کی۔ زمین اور آسمان کو کیا پیدا کیا عبد القادر جیلانی نے؟ کیا سلطان باہو نے پیدا کیا؟ کیا علی حجویری نے پیدا کیا؟ بھئی جب یہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی۔ یہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے پھر؟ بات تو بڑی سیدھی سی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ چکر دیتا ہے، انسان کو کنڈی ڈال دیتا ہے شیطان ذہن میں۔ آگے اللہ نے فرمائی دوسری دلیل: باختلاف اللیل والنہار۔ اچھا، پھر رات اور دن کا بننا، اور اس کا آگے پیچھے اختلاف کا معنی، خلف کا معنی ہے ایک کے بعد دوسرے کا اس کے پیچھے آنا۔ باختلاف اللیل والنہار، رات کا دن کے پیچھے آنا۔ یہ جو نظام ہے جس میں رات جاتی ہے تو صرف رات ہی نہیں جاتی، اور بھی 100 طرح کی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کی پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تم اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہو۔ پھر سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، اور رات بھی اکیلی نہیں آتی بلکہ 100 نشانیاں لے کے ساتھ آتی ہے۔ چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، کہکشاں ہوتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، تم لوگ سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، آرام کرتے ہو رات میں۔ اور پھر اسی رات دن کے آگے پیچھے آنے میں موسم کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے، کبھی بہار کا موسم آتا ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ ہم نے ایک کمرہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، بجلی کا کنیکشن ہونا چاہیے، پھر اے سی ہونا چاہیے، کمرے بند ہونے چاہیے، تب یہ 4x4 میٹر کا ایک کمرہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ہے کوئی جو اس کام میں اللہ کا شریک ہو؟ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو گرم کرنا چاہتے ہیں، معمولی سی جگہ کو ہم گرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی پوری طرح اہتمام اس کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو پورے کے پورے علاقے، وسیع و عریض علاقے، پوری کائنات کو کبھی گرم کسی حصے کو کر دیتے ہیں، کسی حصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کسی کو درمیانہ کرتے ہیں، کسی پہ بہار ہے، خزاں ہے۔ یہ سارے موسم جو ہیں باختلاف اللیل والنہار ہیں،
اس میں کون شریک ہے؟ اللہ کا۔ سورج طلوع کرنے میں عبد القادر جیلانی شریک ہیں، یا سورج غروب کرنے میں علی حجویری شریک ہیں، یا یہ چاند ستارے طلوع کرنے میں عبدالحق شریک ہیں، یا معین الدین چشتی شریک ہیں؟ کون شریک ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ چیلنج کی باتیں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اگر کوئی اور ہے تو اس کا خلاف کر کے دکھائے، اگر کوئی اور میرا شریک ہے تو روک دے سورج کو طلوع ہونے سے، سورج کو غروب ہونے سے روک دے، سردی گرمی کے موسم میں تبدیلی آنے سے روک دے، چاند اور ستاروں کو غائب کر دے۔ ہے کوئی جو ایسا کر سکے؟ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہے تو مجھے بتائے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آگے فرمایا والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور پھر وہ کشتی اللاتی تجری جو جاری ہوتی ہے، جو چلتی ہے، فی البحر دریا میں یا سمندر میں، بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کے، یعنی تجارت کے لیے تم جاتے ہو، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہوائی بات ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ ساری باتیں وہ ہیں بڑی موٹی موٹی جو ایک بدو اور جنگلی اور ان پڑھ آدمی اور جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی فلسفہ بیان، یہ بڑی کمال بات ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں۔ آج تو ہمارے جو مصنف ہیں اور مؤلف ہیں اور لکھنے والے توحید سمجھانے کے لیے بڑے صفحے بھر دیتے ہیں اور فلسفہ بیان کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں جو عام آدمی سمجھ نہیں پاتا بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ تو ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بات ان چیزوں کے ساتھ سمجھائی ہے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذہن نشین کراتے ہیں، دلائل اللہ ایسے دیتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے جی میں تو جانتا نہیں یہ کیا چیز ہے۔ کون احمق آدمی ہے جو یہ کہے جی مجھے تو کشتی کا پتہ نہیں کشتی کیا ہوتی ہے، سمندر کا مجھے پتہ نہیں سمندر کیا ہوتا ہے، یا یہ آسمان اور زمین، یہ آسمان کیا ہوتا ہے جی، یہ زمین کیا چیز ہے، یا دن اور رات کیا چیز ہے۔ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، افضل ہے، ساری باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزارش کی نا کہ دماغ اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اگر دماغ زیادہ دیا ہوتا تو شاید اللہ کو فلسفہ بیان کرتے، اللہ کو پتہ ہے موٹی عقل ہے ان کی، ان میں جاہل بھی ہوں گے، دیہاتی بھی ہوں گے، بدو بھی ہوں گے، انہیں بھی یہ توحید کا مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عام وہ باتیں جنہیں ہر آدمی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر فرما کے توحید کا مسئلہ واضح کیا ہے کہ بتاؤ ان کاموں میں میرا شریک کون ہے، کسی کو دیکھا ہے تم نے یہ کام کرتے ہوئے؟ آگے فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر چیلنج ہے اس پانی کے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے۔ وما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، جو اللہ بارش نازل فرماتا ہے، کیا اس طرح کی بارش کوئی اور نازل فرماتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بارش قطروں میں نازل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جس طرح سمندر کا یا دریا کا فلڈ آتا ہے، آسمان سے اس طرح کا فلڈ آ جائے، اگر آخر پانی نازل کرنا ہے نا جو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر بادلوں میں، اللہ نے تھامے ہوئے ہیں بادل یہ، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے بادلوں کو کہ ایسے ہی بہہ جاؤ جس طرح سمندر بہتا ہے، اللہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قطروں قطروں میں بارش نازل ہوتی ہے جس کو لوگ برداشت کر سکیں، اور جب کبھی موسلا دھار جسے ہم کہتے ہیں بارش نازل ہو جائے اور اولے صاف پڑنے لگیں تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے موسلا دھار بارش، انسان اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس میں بھی چیلنج ہے کہ جیسی بارش اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے قطروں قطروں میں نازل فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں؟ اب کا سالی کتنے وہاں سندھ کے ریگستان کتنے کا سالی کی وجہ سے بنجر پڑے ہیں، وہاں پہ شہباز قلندر کیوں نہیں بارش برساتے؟ وہاں پہ سندھ اور ملتان اور ان علاقوں میں تو وہاں یہ بھی روتے ہیں جی بڑا گرد و غبار ہوتا ہے، بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، علاقے بنجر ہیں، علاقے
آباد نہیں ہوتے جی، وہ اس کے لیے کسانوں کو اور مزدوروں کو بھیجیں جا کے وہ علاقے آباد کریں. تو یہ کرنی والے اور بھرنی والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ نظریں نیازیں ان کے نام کی دیتے ہو جی، یہ کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کرنی والے ہیں، بھرنی والے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے آخر؟ اور اللہ نے یہی تو چیلنج کیا ہے کہ میں بارش روک لوں تو پھر برسا کے دکھاؤ. پھر کہتے ہو جی کا سالی ہو گئی ہے، جانور مرنے لگے ہیں، بندوں میں قیامت آ جاتی ہے، لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں. اللہ نے تو چیلنج کیا ہے 1400 سال سے، آج تک وہ چیلنج تو کوئی کر نہیں سکا، اور 11ویں 12ویں ان کے نام کی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا پس اللہ نے زندہ کیا بہی ساتھ اس پانی کے، اردا زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد. زمین بنجر ہو گئی، زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ بارش نازل کر کے اس کو زندہ کر دیتا ہوں، زرخیز بنا دیتا ہوں اس زمین کو. اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں کرتا ہوں. جب فصل خراب ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، یا کاسالی کی وجہ سے فصل خشک ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت کوئی کر کے دکھائے پیدا فصل کو. پھر تو کہتا ہے نہیں جی کھاد لانی چاہیے، آپ امپورٹ کرنا چاہیے، ایکسپورٹ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو. وہاں جا کے کیوں نہیں مانگتے جنہیں کہتے ہو جی یہ مشکل کشا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی مشکل پھر وہ دور کرتے ہیں. کھانا اللہ دے، روٹی اللہ دے، زمین سے فصلیں اللہ اگائے، سبزیاں اللہ اگائے، پھل اللہ پیدا کرے، بارش اللہ برسائے، دن اور رات اللہ چلائے، موسم اللہ بنائے، یہ سارے کام تو اللہ کرے. تو یہ کیا کرتے ہیں جن کی نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں؟ کس نام کی نظریں نیازیں ہیں یہ سجدے کس نام کے ہیں؟ یہ قربانیاں کس نام کی ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر طرح کے چوپائے زمین میں پھیلا دیے، اور پھیلا نہیں دیے بلکہ ان کی زندگی کے اسباب اور وسائل مہیا کیے، ان کو خوراک مہیا کی. پرندے ہیں، چرندے ہیں، جانور ہیں، رینگنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کی خوراک کا اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے. صرف پھیلا نہیں دیا بلکہ ان کے وسائل اور اسباب زندگی کے وہ بھی اللہ نے مہیا کیے ہیں. یا کسی اور نے کیے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے کیے ہیں. اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ میں نے سارے کام کیے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور پھر ہواؤں کا جو ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا آگے پیچھے چلنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، کبھی جنوب سے شمال کی طرف، کبھی شمال سے جنوب کی طرف، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتیاں دریا میں یا سمندر میں لے کے جاتے ہو تو تم موسم کا لحاظ رکھتے ہو کہ فلاں موسم میں ہوا اس سمت سے اس سمت میں جائے گی، لہٰذا ہم تجارت کے لیے اس موسم میں نکلیں گے، اور ادھر سے ہم اس موسم میں آئیں گے جب ہوا اس وقت کی ہوا ہمارے موافق چلے گی. فرمایا کہ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی، واللہ اس کے باوجود سمجھ نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کون ایسا احمق اور بیوقوف ہے جو شرک کر سکتا ہے یا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا سکتا ہے. یہ سارے کام تو اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کر کے دکھائے. ہوائیں میں 2-3 مہینے تک نہ چلاؤں تو تم انتظار کرتے رہتے ہو کہ اس سمت کی ہوا چلے گی تو ہم کشتی لے کے جائیں گے، ورنہ بیٹھے رہیں گے. اس وقت تمہارے حبل اور لات کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت انہیں کہو کہ ہوا جو ہے وہ ہمارے موافق چلا کے دکھائے. آگے پھر فرمایا کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو کون تھامے ہوئے ہے؟ بادلوں کو مسخر کس نے کیا ہوا ہے؟ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر رکھا ہے
جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں وہاں اس علاقے میں اتنا برسا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بادل آنے کے باوجود نہیں برستے، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بادل جو ہیں یہ بھی میرے حکم کے تابع ہیں، اور اگر کوئی میرا اور شریک ہے جو ان بادلوں کو چلانے والا، اڑانے والا، بنانے والا ہے تو وہ بتائے مجھے کون ہے وہ۔ آگے فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، ان 8 باتوں میں نشانیاں ہیں، سبق ہے، عبرت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نہیں، جو عقل سے سوچنے والے ہیں، خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، جو سوچنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، جتنے بھی نو مسلم ہیں وہ خواہ ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسی بات ہے نہیں کہ قرآن اگر انسان اپنے دل کو تعصب سے صاف کر کے اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہدایت دے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے دل میں اتر جانے والی، ایک ایک آیت ایسی ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی روشنی عطا کرتی ہے۔ روشنی ہی عطا نہیں کرتی بلکہ اس کے پڑھنے سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں چیلنج بھی ہے اور سبق ہے، نشانیاں ہیں۔ یہ اگر کوئی اور دوسرا ایسا کام کرتا ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ۔